السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 19 محرم مطابق 24 نومبر بروز یکشنبہ قائد سیشن میرا ڈرائنگ روم سے ہو رہا ہے۔ میں آن لائن ہوں، آپ لوگ اپنا سوال پوچھیں۔ جی، اگر صلاۃ و سلام کہیں پڑھا جا رہا ہو اور اس کی آواز کان تک آ رہی ہو اور کوئی لیٹا ہو تو اس کو کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں؟ کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ ادب کے ساتھ صلاۃ و سلام سن کر کے بارگاہ سیدنا نام میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرے، کھڑے ہو کر کے یا بیٹھ کر یا لیٹے لیٹے اپنے پیروں کو سمیٹ کر۔ جی، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس بارے میں کہ یہاں ایک کمیٹی ہے جس کا نام ہے انجمن رحمانیہ وقف کمیٹی۔ یہ کمیٹی جامع مسجد کی آمدنی و خرچ دیکھتی ہے اور جامع مسجد کی جو زمین ہے اس کی آمدنی بھی رکھتی ہے، اسی سے مسجد کا پورا نظام چلتا ہے۔ مسجد کے بالکل نزدیک ایک دارالعلوم ہے بنام دارالعلوم غریب نواز۔ مدرسہ کی ایک الگ کمیٹی بھی ہے اور یہ مدرسہ انجمن رحمانیہ وقف کمیٹی کے زیر نگرانی میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں کیا انجمن رحمانیہ کمیٹی مدرسے کے کسی کمرے کو جو کہ مدرسے کے نام پر لیا گیا چندے سے بنا ہے، لیے گئے چندے سے بنا ہے، مسجد کے کام کاج کی غرض سے انجمن رحمانیہ کے آفس کے نام پر لے سکتی ہے یا نہیں؟ لے سکتی ہے، مگر اس کا کرایہ مدرسے کو دے۔ بیلنس ختم ہونے پر ایڈوانس بیلنس منگوانا، اس پر ایکسٹرا پیسے دینا جائز ہے یا نہیں، یا یہ سود کے حکم میں آتا ہے؟ یہ سود ہے، مگر ایکسٹرا پیسہ دینا اس کو جائز نہیں۔ بیوی اپنے شوہر کو بھائی کہے تو کیسا ہے؟ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے جو کہتی ہے کہ ہماری منزل فنا فی اللہ ہے، اپنے سلسلے قادری یا اپنا سلسلہ قادری قلندری بتاتی ہے، ان کے پاس سلسلے کی کوئی لینیج نہیں ہے، بس کہتی ہے کہ ہمارا سلسلہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے، اس لیے وہ کہتی ہے ہم پر مردوں کا حکم ہے۔ ہر مہینے 11ویں شریف کی محفل بھی کرواتی ہے اور کبھی کبھی قوالی بھی کرواتی ہے، سنی عقائد رکھتی ہے، لوگوں کو دم بھی کرتی ہے، لوگ اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں تو وزڈم سے جواب دیتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ ہمیں نمازیں معاف ہے، وہ فرض نماز بھی نہیں پڑھتی لیکن دوسروں کو نماز پڑھنے سے منع بھی نہیں کرتی۔ ان کے گھر والے نماز پڑھتے ہیں، عرض یہ ہے کہ ان پہ یقین رکھنا اور ان سے ملنا اور معاملہ کرنا کیسا ہے؟ اس کی باتوں پر کان دھرنا، اس سے ملنا جلنا اور معاملہ رکھنا شرعاً ناجائز و حرام ہے، اور وہ مدعی سنیت ہے، حقیقتاً سنی نہیں ہے، اس لیے کہ نماز جو ضروریات دین سے ہے، اندر ارکان اسلام ہے، وہ اس کے منکر ہے، اس کے لحاظ سے وہ مرتدہ ہے۔ جی، ہر دیش میں الگ اسلامی تاریخ ہوتی ہے، قیامت عاشورے کے دن آئے گی تو کس دیش کی تاریخ کے مطابق قیامت آئے گی؟
ایسے سوالات بے بنیاد ہیں اور اس کا جواب دینا مفتی پر ضروری نہیں ہے، بلکہ حضرت ابن عباس سے فرمایا من افتى الناس بكل ما يسأله فهو مجنون، جو لوگوں کو ان کے ہر سوال پر فتویٰ دے وہ پاگل ہے۔ جی، ایسی مسجد جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اور اس مسجد کا اگر تعمیری کام شروع کیا ہو تو اس مسجد میں کام کرنے والے ورکر اور انجینئر وغیرہ جوتے چپل پہن کر مسجد کے اندر ممبر محراب تک جاتے ہیں۔ جب ان لوگوں کو منع کیا تو کہتے ہیں کہ مسجد میں جوتے چپل پہن کر نہ جائے، تو کہتے ہیں کہ اگر ہم جوتے چپل پہن کر نہیں جائیں گے تو ہمارے پاؤں خراب ہو جائیں گے۔ جوتے چپل پہن کر مسجد میں جانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تعمیری کام کے دوران جبکہ اس جگہ نماز پڑھی جاتی ہے، پھر کیا مسجد کے لیے نئی چپل خرید کر مسجد ہی میں رکھ سکتے ہیں؟ تعمیری کام کے وقت کے لیے اس کو مسجد کے باہر استعمال نہ کریں تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ یہ خلاف ادب ہے۔ جی، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ہرنیٹڈ ڈسک کا مریض ہوں۔ 2 سال پہلے میرا کمر کا آپریشن ہوا ہے۔ میں زیادہ دیر تک کھڑا نہیں رہ پاتا ہوں اور ڈاکٹر نے سامنے کی اور جھکنے سے منع کیا ہے، اسپیشلی کھڑے ہو کر۔ میں ریگولر نمازیں کھڑے ہو کر پڑھ لیتا ہوں، لیکن مسئلہ میری قضا نمازوں کا ہے۔ غفلت میں میں نے بہت سی نمازیں قضا کی ہیں اور ان کو جلد سے جلد ادا کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میں قضا نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں یا کوئی اور طریقہ ہے؟ مہربانی کر کے میری اصلاح فرمائیں اور حل تجویز کریں۔ کھڑے ہو کر کنیت باندھ لے، جب تک کھڑا ہو سکتا ہے کھڑے ہو کر کے پڑھے، پھر بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ جی، پلیز کین یو ہیلپ می ایکسپلین what قبلی اینڈ بادی means and how is it offered? What قبلی اینڈ بادی mean and how is it offered? How is it Offer. offer? جی، واضح نہیں ہے۔ Qabli means previous, and badi means later. نماز میں ہر صورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ کسی دیوبندی نے سوال کیا کہ آپ جو نبی کے نام کو چومتے ہیں وہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ دیوبندیوں کی باتوں پر کان دھرنا جائز نہیں ہے، اور اس کا یہ مطالبہ بے بنیاد ہے۔ اس سے پوچھنا چاہیے کہ نام پاک کو چومنے پر جو تم معترض ہو، اس کو ممنوع حرام جانتے ہو، اس کا ممنوع حرام ہونے کس حدیث سے یا کس آیت سے ثابت ہے وہ بتاؤ۔ اہل سنت کس وجہ سے حق پر ہیں؟ معاذ اللہ، توبہ، لا الہ الا اللہ،
اہل سنت فرقہ ناجیہ ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو دین پر ہو جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہی ناجی ہے. اہل سنت تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے وہی اہل حق ہیں. جی شیعہ اور سنی میں کیا فرق ہے؟ بہت سارے فرق ہیں. شیعہ ضروریات دین کا منکر مرتد ہے اور سنی سچا پکا مسلمان ہے. علیک یا نورا من نور اللہ کے اندر حرف من کون سا ہے؟ بیانیہ یا زیادہ یا تبعیضیہ؟ حضرت تشریف فرما دیجئے. علیک یا نورا من نور اللہ کے اندر حرف من کون سا ہے؟ بیانیہ یا زائدہ یا تبعیضیہ؟ حضرت تشریف فرما دیجئے. بیانیہ ہے. جی حضرت ایک نو کا میرا سوال کا جواب میں نے سنا جس میں حضرت نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے، البتہ غیب جاننے والا، غیب دان یا عالم غیب کہہ سکتے ہیں. تو میں اس الجھن میں ہوں کہ عالم الغیب اور عالم غیب میں کیا فرق ہے؟ برائے مہربانی وضاحت کریں. عالم الغیب الف لام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، اس کا خاص نام ہے. عالم غیب بغیر الف لام کا یہ اللہ کا نام نہیں ہے. جی حضور ہمارے گاؤں میں ایک بد مذہب کا گھر ہے جو کسائی ہے، اس کی گوشت کی دکان ہے اور جماعت کی طرف سے مؤذن صاحب وہاں ذبیحہ کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب مؤذن نہیں ہوتے ہیں وہ کسائی کسی سنی بھائی کو بلا کر ذبح کرواتا ہے، اس صورت میں ہمیں وہاں سے گوشت خرید کے کھانا کیسا ہے؟ حضور ہمارے گاؤں میں ایک بد مذہب ہے، ایک بد مذہب کا گھر ہے جو کسائی ہے، اس کے گوشت کی دکان ہے اور جماعت کی طرف سے مؤذن صاحب وہاں ذبیحہ کرتے ہیں. جی جی حضور ہمارے گاؤں میں ایک بد مذہب کا گھر جو کسائی ہے، اس کی گوشت کی دکان ہے اور جماعت کی طرف سے مؤذن صاحب وہاں ذبیحہ کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب مؤذن نہیں ہوتے ہیں وہ کسائی کسی سنی بھائی کو بلا کر ذبیحہ کرواتا ہے، اس صورت میں ہمیں وہاں سے گوشت خرید کے کھانا کیسا ہے؟ گوشت خرید کے کھانے کی اجازت نہیں ہے. جی اسی سے متصل ہے کہ کچھ لوگوں نے وہاں سے گوشت خریدنا چھوڑ دیا ہے اس بنا پر کہ جب کسی کافر کو یا کسی غیر معلوم سنی کو ایمرجنسی یا رات کے وقت گوشت کی ضرورت پڑنے پر وہ بد مذہب خود ذبیحہ کر کے دیتا ہوگا اور رات میں جس لکڑی پر گوشت کیا ہو اسی پہ صبح سنی کے ذبح کیے ہوئے گوشت کو کرتا ہوگا. حضور اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں وہاں سے گوشت خریدنا کیسا ہے اور گاؤں میں اس کے علاوہ دوسری دکان نہیں ہے؟ جواب کیا عورتوں کو سر منڈوانا جائز ہے؟ جائز نہیں. یہ پھر سے نہیں ہے. اگر کوئی لڑکا زنا کرتا ہے جان کر کے یا گناہ ہے، یہ جان کر کے کہ یہ گناہ ہے پھر توبہ کرتا ہے، اگر کوئی لڑکا زنا کرتا ہے جان کر کے یہ گناہ ہے پھر توبہ کرتا ہے تو کیا اس کا بدلہ
اس کے گھر میں سے کسی عورت کو چکانا پڑے گا؟ لا تدروا وازرة وزر اخرى، کوئی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ کیا فرماتے ہیں مفتیان شرع متین اس مسئلے پر کہ 1000 روپے کو 1200 کے عوض 1 سال کی مدت کے لیے ادھار بئی کچھ ضمانت لے کر کرنا کیسا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے۔ زمہریر کا مطلب کیا ہے اور وہ کیا ہے؟ سخت سردی۔ جی حضور عرض ہے کہ اذان میں اللہ اکبر کی راہ کو ساکن پڑھیں گے یا اس پر پیش لگا کر وصل کریں گے؟ اگر وصل کریں گے تو لفظ اللہ کا حمزہ وصلی گر جائے گا۔ دونوں میں سے کس صورت میں اذان پڑھی جائے؟ اور اقامت میں، اچھا اس کا جواب دیں پھر دوسرا۔ حدیث میں ہے الاذان جزم، اذان کے الفاظ ہیں سکون کے ساتھ پڑھے جائیں گے، اگر ملائیں گے تو رے کو زبر کے ساتھ پڑھنا ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اقامت میں قد قامت الصلاۃ کی تا پر زیر پڑھیں گے کہ پیش؟ مکمل جواب عنایت فرمائے، کرم ہوگا۔ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ یوں پڑھیں۔ جی ہر وہ جانور جو کھانے کی اجازت ہے اس کو ذبیحہ کرنے کے بعد حلال ہوتا ہے، لیکن مچھلی مرنے کے بعد اس کی وضاحت فرمائیں۔ مچھلی کا ذبیحہ نہیں ہے۔ امام کا بھائی دیوبندی ہے، کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی اگر امام اس کے ہاں عید کے دن جائے یا اپنے ہاں اس کی دعوت کرے اور اپنے اولاد کی شادی میں بھی بلائے؟ ایسا امام کو امام بنانا گناہ ہے اور اس کے پیچھے نماز مقروض نہیں ہوئی، واجب الادا ہے۔ ہماری مسجد کے مولانا صاحب نے اپنے جمعہ کے بیان میں کہا کہ ہم عید کے چاند کا اعلان وہابیہ کے اعلان پر بھروسہ کر کے تھوڑی ہی کرتے ہیں، ہم جگہ جگہ فون گھما کر پہلے پتہ کرتے ہیں اور آواز پہچان کر ان سے چاند کی گواہی لیتے ہیں، پھر ہم عید کا اعلان کرتے ہیں۔ اس طرح سے مولانا صاحب نے 29 روزے ہونے پر رات میں عید کے چاند کا اعلان کیا اور دوسرے روز عید کی نماز بھی پڑھائی۔ حضور سے یہ عرض ہے کہ کیا یہ اس طرح سے شرعی شہادت ثابت ہو جاتی ہے، اور کیا ہماری عید کی نماز صحیح ہوئی یا نہیں، اور کیا ہمیں ایک روزے کی قضا کرنی پڑے گی، اور آئندہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ ٹیلی فون، فیکس، موبائل وغیرہ سے رویت کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر شرعی شہادت قاضی کے سامنے نہ گزری تو اس دن رویت ثابت نہیں ہوگی، اور دوسرے دن عید پڑھنا صحیح نہیں ہے، اور ایک روزے کی قضا لازم ہے۔ I am a Sunni boy. I want to know that if a Shia girl impressed towards the Sunni maslak and wants to become a Sunni, can I marry her or not? You can marry her. ہمارے قصبہ شاہی میں محرم کی 12 تاریخ کو مہندی کا میلہ لگتا ہے، جس میں ہم انجمن مسلک اعلیٰ حضرت شاہی کی جانب سے حسن حسینی لنگر کرتے ہیں، کیا یہ لنگر کرنا جائز ہے؟ رہنمائی فرمائے۔ لنگر کرنا جائز ہے، لیکن ایسے میری شرح ناجائز ہے۔ جی
مرید ہونے کے لیے ہیں محمد شاہ رخ، مزمل ابن سلیم اور محمد فائز ملوانی۔ تجدید بیعت کے لیے ہے ابو ذر رضوی ازہری، محمد ریحان رضا، محمد عتیق رضوی، محمد عطا اختری قادری، سعد اختری قادری، سبتر یا پتہ نہیں کیا ہے یہ، سبتین اختری قادری، محمد عمران اختری۔ میں نے ان سب کو دوبارہ بیعت کی۔ جماعت رضا مصطفیٰ کی شاخ کھولنے کی اجازت عطا فرمائے، رتن پور سے کلیم محمد۔ اجازت ہے۔ وظیفے کے لیے ہے اولاد ہونے کے لیے وظیفہ عطا فرمائے، امیزہ ہوں موریشس، وائف آف پرویز۔ وائف آف پرویز۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھیں۔ جی، جن کے آصب سے شفا کے لیے وظیفہ ارشاد فرمائے، جن کے آصب سے شفا کے لیے وظیفہ ارشاد فرمائے، محسن اظہری۔ آیت الکرسی پڑھیں۔ جی، جھوٹے مقدمے سے نجات کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرمائے، ریحان افضل علی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ قرض اور مصیبتوں سے نجات کے لیے وظیفہ عطا فرمائے، امام شاہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھیں۔ باپ کا نام معظم اور ماں کا نام امرین ہے، حضور سے ان کی لڑکی کے لیے نام چاہیے۔ سمرین۔ بھائی کو بری صحبت سے دور کرنے کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرمائے، اگر وہ نہ پڑھے تو ہم پڑھ لیں، یوسف رضوی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ باپ کا نام شیخ خورشید احمد اور ماں کا نام شاہین شیخ ہے۔ گدے بوائے، لڑکے کا نام عطا فرمائے، سعید احمد۔ جی، فادر's name عبد الوحید صالح محمد، مدر ثنا آفرین بانو۔ Please advise names for one male and one female and enter in سلسلہ۔ Born 14 محرم۔ کیا نام ہے؟ باپ کا نام صالح محمد ہے، ماں کا نام ثنا آفرین، عبد الوحید صالح محمد اور ماں کا نام ثنا آفرین بانو۔ لڑکا اور لڑکی دونوں کا نام چاہیے۔ عبد المجید اور منا۔ جی، حضور kindly order me, give me اجازت of any وظیفہ and make dua to undergo normal delivery and for a pious child۔ صبا انجم۔ جی، please pray for me, I get admission in university and I want to do PhD on Pray for me, I get admission in university and I want to do PhD on Sayyidi Ala Hazrat محمد فہیم۔ اللہ کامیاب کرنا۔ سکسیس ان ایگزامز، جائز مقاصد پورے فرمائے، روزی میں برکت، حسد اور حاسدین سے نجات۔ I suffer from extreme OCD، صحت کے لیے کینسر سے شفا، بھائی بری صحبت چھوڑ دے۔ ان تمام تمناؤں اور دعا کے لیے عرض کرتے ہیں جناب نور عالم، شاداب رضا، اویس رضا، محمد شاہ رخ، اصغر علی، محمد آصف، محمد عامر، محمد راشد، محمد ریحان، محمد محتشم، محمد عطا اختری، احمد رضا خاکو، حسن رضا خاکو، شبیر خاکو، حفصہ خاکو، حمید امر جان، اسکر علی، محسن اظہری، یوسف رضوی، امتیاز، فضیل شیخ اور کامل رضا۔ اللہ سب کی بات پوری کرے۔ جی، اور ہم سب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔